یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. خدا را اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے سوچو. السلام علیکم ناظرین، SSB 92 کے پروگرام سوسائٹی ٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا میزبان ملک امجد سعید تہین، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں. ان کا تعلق سیاست کے گراس روٹ لیول سے ہے. کونسلر اتحاد پنجاب کے سرپرست اعلیٰ اور ضلع ملتان کے پریزیڈنٹ جناب یوسف انصاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ہمارے دوسرے معزز اینکر جناب سید صفدر علی بخاری صاحب. بخاری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام ناظرین، ہم جو ہے سیاست کی جو بنیاد ہے، جو سیاست گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہے اور صحیح عوامی جس کو نمائندگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جو عوامی مسائل کو ہر وقت حل کرنے کی کوشش رہتے ہیں، وہ ہے سیاست میں کونسلر کا کردار. کونسلر ایک ایسا فرد ہے جو 24 گھنٹے اپنی عوام کو نہ صرف ہر وقت میسر ہوتا ہے، بلکہ صبح دوپہر شام یا آدھی رات کو بھی اس کا کنڈا کھڑکایا جائے تو وہ آسانی سے آپ کو ویلکم بھی کرتا ہے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے. اس کونسلر کی نمائندگی کے لیے آج ہم نے کونسلر اتحاد پنجاب کے سرپرست اعلیٰ جناب یوسف انصاری صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کونسلر اتحاد جو ہے پنجاب، ان کو اس کا بنانے کا خیال کیسے آیا، اور یہ کونسلر سے یہی انہوں نے کیوں اپنی سیاست کا آغاز کیا. تو جناب اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سوسائٹی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ چلیں کوئی تو ایسا اٹھا جس نے بلدیات کی بات کی. کونسلر اتحاد 1996 میں میں نے ابتدا کی بلدیات میں کونسلر کے لیے. سیاست کا آغاز 1996 سے کیا. 3-4 سال سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھی. صحیح. 2001 میں باقاعدہ ایز اے جنرل کونسلر الیکشن لڑا. پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. صحیح. منتخب ہوا. 2005 میں دوبارہ پھر الیکشن لڑا تو منتخب ہوا. حالات ایسے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو ہی منتخب ہو گئے تو بڑی بے قدری ہوئی. اچھا. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ فارم سب دوست اکٹھے ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو عزت میں فرق پڑے گا، دوسرا یہ کہ عوامی نمائندگی جو ہم اس کا ہم سیرا اپنے سر سجا بیٹھے ہیں، اس میں کام کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ان لوگوں کو مشکل ہوگی اگر سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ ہمارے جائز کام یا ایسے کام جو ہماری عوام کا حق بنتا ہے انہیں روک نہیں سکیں گے. صحیح. تو اس کے لیے باقاعدہ 2001 میں ہم نے کونسلر اتحاد بنایا. صحیح. کونسلر اتحاد میں سب سے پہلے اللہ پاک سب کو خوش رکھے بہت پرانے لوگ، جن میں کافی لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. میں ایز اے بطور جنرل سیکرٹری سوسائٹی ملتان سٹی منتخب ہوا. آغاز شروع کر دیا سیاست کا اور کونسلر اتحاد کا. چلتے ایک ایسا وقت آیا، ظاہر ہے سٹی کے الیکشن ہونا تھے، ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہونا تھے، کارپوریشن کے الیکشن ہونا تھے. تو ان کے لیے پھر ہماری جو سوچ تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کسی ایسے نمائندے کو منتخب کریں جو ہماری نمائندگی کر سکے. صحیح. اس میں ہوا ایسا کہ بلکہ کونسلر اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی ایک خواتین کو وزیر ناظم کے لیے امیدوار ٹھہرایا. لیکن ظاہر ہے صوبی قسمت، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کا دورہ ہے. صحیح. پرانے سیاستدان جو اس پلیٹ فارم سے اوپر جاتے ہیں انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی کونسلر ان کی برابری کرے یا گلی محلے میں ان کے نام کی کوئی تختی لگ جائے. آج بھی آپ دیکھ لیں 2023 آ گیا، 2001 سے 22 سال کا پیریڈ گزر گیا ہمیں. آج بھی MNA اور MP اسی سوچ میں ہیں کہ خدا کرے یہ لوگ مر ہی جائیں. تختیاں گلی کوچوں میں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، عوام اس بات کی اجازت نہیں دیتی، انسان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک نیشنل لیول کا بندہ ہو، ایک صوبائی لیول کا بندہ ہو اور وہ ایک نالی بنائے، اس پہ اپنی تختی پہ اپنا نام لکھے. صحیح. مناسب ہی نہیں لگتا. اور ان کا کام قانون سازی ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے یہ لوگ مارے ہمارے گھروں میں پھرتے ہیں. جیسے ہی منتخب ہو جاتے ہیں تو آنکھیں ایسے بدلتے ہیں جیسے کوئی شکار کر کے بھاگ گیا ہو.
تو سیاست بڑا میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے. ہم نے کتابیں پڑھی, فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھے. یہ ایسا کھیل ہے اس میں کوئی اپنا نہیں ہے اور کوئی پرایا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ اس کھیل میں ابھی آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ نالی گلی بننے پر بھی اپنی تختیاں لگا جاتے ہیں, تو جبکہ یہ رائٹ آپ کے نزدیک ایک کونسلر کا ہے, جی بلدیاتی نمائندے کا ہے, جو چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, کونسلر جو اس علاقے میں منتخب نمائندہ ہو. لیکن یہ آپ نے پھر کونسلر کا ہی شعبہ کیوں چنا؟ آپ سیاست میں تو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ صرف کونسلر کی سطح پر ہیں اور پھر کونسلر کو پنجاب بھر میں لے کر اس کا ایک پورا ایک اتحاد بنایا, ایک تنظیم بنائی, جس سے ماشاءاللہ بڑے آپ لوگوں نے سیمینارز کیے, ورکشاپس, ان کی ٹریننگ ورکشاپس کرائیں, ان کو بہت کونسلرز کو آپ نے اعتماد بخشا. تو صرف یہ کونسلرز تک کیوں محدود ہے آپ کی؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. کونسلر ایک ایسا رینک اور ایک ایسا عہدہ ہے جس میں اس کے علاقے کے لوگوں کو مفاد ملتا ہے. ایم ایل ایم پی اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں, ان کی شناسائی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ کونسلر ایک ایسا شعبہ ہے جب انسان اس سے گزرتا ہے نا تو اس کو چیئرمین بننے میں, ایم پی اے بننے میں جو رکاوٹیں رستے میں آئیں گی, جو عوام کے مفاد میں رکاوٹیں راستے میں آئیں گی, ذاتی مفاد کے لیے نہیں, ان سے وہ واقف ہوگا اور وہ بہتر جھگڑ سکتا ہے, بہتر بات کر سکتا ہے. تو میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ میں اسے کونسلر نہیں سمجھتا جو اپنی یونین کونسل میں اپنے جائز کام نہ کروا لے. صحیح. اور وہ وائس چیئرمین یا نائب ناظم نہیں ہے جو سٹی میں اپنی جائز بات نہ منوا لے, اسے حق نہیں ہے. میں صوبائی اسمبلی کی بات کروں گا, پھر نیشنل اسمبلی کی. صوبائی اسمبلی میں آپ دیکھیں صوبے میں کتنی نشستیں ہیں اور کتنے منسٹر ہوتے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی کا ایک منتخب نمائندہ اپنے حلقے کے لیے ہر ایک منسٹر سے ایک جائز کام لے لے تو میں نہیں سمجھتا اس کے حلقے میں ایک بہار نہ آ جائے. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے لوگ, یہ لوگ جاتے ہیں, ملک میں سارا کمیشن مافیا ہے, سارا کمیشن مافیا ہے. میں کسی پارٹی کو بھی ایز اے بلدیاتی نمائندہ کسی پارٹی کو اچھا نہیں سمجھتا. اس کی مین وجہ یہ ہے, سب سے ابھی معروف اور مشہور پارٹی پی ٹی آئی کو گنا جا رہا ہے ملک میں کہ جی ایک نمبر پہ ہے. میں مانتا ہوں عمران خان صاحب نے کون سا اچھا کام کر دیا. کے پی کے میں انہوں نے بلدیات کروائے, ان کو عزت ملی, انہیں پتہ چلا کہ لوگ بلدیات کو جو عزت دیتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے. باقی صوبوں میں ان کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں انہوں نے اپنے اقتدار دور میں الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ ان کو کروانا چاہیے تھا. یہ بھی سیاست کی بھیڑ چڑھ گئے. نہیں, سپریم کورٹ نے تو آپ لوگوں کو بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا تھا اور وہ 7 ماہ تک پھر گورنمنٹ نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو یہ سپریم کورٹ میں پھر کیوں نہیں ہوا اس پہ عمل درآمد؟ ہم ہائی کورٹ گئے تھے جی, لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے ہماری عدالتیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے, کوئی نہ کوئی جو نامینیٹ لوگ ہوتے ہیں, ملزم یا مدعی, اپلیکینٹ یا اس کے بر مخالف, کسی نہ کسی طرح وہ پیشیاں لے جاتے ہیں, کام کو لمبا کر دیتے ہیں. ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ علاقے کے لوگوں کو, عوام کو شعور دیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک. اچھا مجھے ایک بات کی اور سمجھ نہیں آئی سیاستدانوں کی, جب بھی آرمی کے لوگ, عامر لوگ اقتدار پہ آتے ہیں وہ انہیں اپنی فوج سمجھتے ہیں اور فل اختیارات دیتے ہیں. میں مشرف صاحب کے دور کو اللہ تعالیٰ نے کروڑ جنت دے, اچھے انسان سے اچھے اور برے فیصلے ہو جاتے ہیں بطور انسان, لیکن جو بلدیات میں انہوں نے تقویت دی لوگوں کو, پوری بیوروکریٹ, پوری انتظامیہ. تو کیا وجہ جمہوریت میں جو ہے آپ لوگوں کی گنجائش کم ہوتی ہے, اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دور عامریت آتا ہے تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے نا اختیارات بھی مل جاتے ہیں, آپ کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, آپ کی سنی بھی جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے, دونوں ڈفرینس کیوں ہے اتنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑا آگے نکل جائیں گے نا تو ہماری جگہ لیں گے. تو مین پارٹی ہے سیاست کی, آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ تو ان کے بازو بن سکتے ہیں بجائے یہ ڈرنے کے. دیکھیں نا, جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کونسلرز کے گھروں میں ہی جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, کونسلرز ہی جو ہے نا اپنے علاقے میں گھوم پھر کے وہ مختلف امیدواروں کے لیے ووٹ جمع کر رہا ہوتا ہے, اور جو بھی امیدوار اٹھتا ہے پہلے فون ہی کونسلر کو کرتا ہے, اور جناب میں نے آپ کے علاقے میں آنا ہے, وزٹ کرنا ہے, میرا جلسہ رکھوائیں, کوئی چائے پانی ان کا کریں یا میرا پولنگ اسٹیشن سنبھالیں. اس وقت تو ان کو آپ بہت زیادہ یاد آتے ہیں. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری حکومتوں میں یہ بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے بلدیات. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا پارٹیوں میں تقسیم ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ شعور ہوتا ہے کہ یار ہم نے عوامی نمائندہ بننا ہے.
ہماری جو قوم ہے نا یہ پارٹی میں جو ہے بٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی مجبوری آ جاتی ہیں یا کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے اپنے عزم کو پختہ رکھا یا اپنے ضمیر کو جگا کے رکھا نا وہ بغیر کسی وجہ کے اچھے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. صحیح. اس میں کوئی بھی آ جائے. آپ دیکھیں نا عمران خان کو لوگ نہیں جانتے تھے, ایک سپورٹس مین تھا, لوگوں نے اچھا سمجھا, کس طرح لوگ پیچھے لگے, لیکن اس نے بھی بلدیات کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں, میں بربلا کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی بلدیات کے ساتھ سوائے KPK کے اچھا نہیں کیا پورے ملک میں. ان کو انتخابات کروانے چاہیے تھے. محترم, آپ اتنے عرصے سے کونسلر کی اس پہ ہیں, سیٹ پر ہیں, آپ نے ایک تنظیم بھی بنائی, آپ نے اپنے علاقے کے کام بھی کیے ہوں گے, بہت سے کام کیے ہوں گے, اور عوامی پذیرائی بھی آپ کے ساتھ ہو گئی. آپ کونسلر سے آگے کیوں نہیں بڑھے تاکہ آپ بجائے ان کے دست راست بنیں اور ان سے امید رکھیں کوئی کام کریں گے, آپ اپنے طور پر کیوں نہیں سامنے لے کر آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک پارٹی جوائن کی ہے, مستقبل پاکستان, کیونکہ باقی پارٹیوں کو میں آزما چکا ہوں, اور میں نے آپ کو آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. میں PP 215 میں ایز اے MP کینڈیڈیٹ پچھلی بار رہا ہوں 2018 میں, اور اس بار بھی امید ہے اللہ کے گھر کی کہ پارٹی مجھے ٹکٹ کی آفر کرے گی اور میں 216 میں PP کا امیدوار ہوں گا انشاءاللہ. آپ کو مستقبل پاکستان سے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ہے, تو کچھ عرصہ پہلے تو یہ منظر عام پر تھی, آج کل بالکل ختم ہو ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, کوئی ان کے بیانات نہیں آ رہے, کیوں نہیں؟ بیانات میرے خیال میں کہ ہر دوسرے دن ہر اخبار میں بیان لگا ہوتا ہے, اور میں تقریباً آج سے کوئی 10 سے 12 دن پہلے میں نے خود مستقبل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام کیا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ انجینئر صاحب آتے تھے آپ کے جو ہیڈ ہیں, آج کل وہ بھی نظر نہیں آتے ہمارے علاقے میں. اصل میں وہ بیسیکلی تو بزنس مین ہے, تو سیاست کے لیے جب بھی انہیں کال کی جاتی ہے وہ ملتان پاکستان آ جاتے ہیں. کال کی جاتی ہے جی ہاں, ادروائز دیکھیں نہیں مصروف نہیں, وہ سمجھتے ہیں, میں ایسے نہیں سمجھتا مصروف ہیں, ظاہر روزی کمانی ہے, جو خالی صرف سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں اپنا اوڑھنا بچھونا رکھتے ہیں یا اسی سے کما کے اسی پہ خرچ کرتے ہیں, ان کو تو حق بنتا ہے وہ 24 گھنٹے سیاست کریں. جن لوگوں نے روٹی کمانی ہے, اپنے بچوں کی, اپنی پارٹی کو چلانا ہے, اپنے اخراجات دیکھنے ہیں, وہ ظاہر ہے کام بھی کریں گے. بلدیات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ یہ یا کن سے آپ یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ یہ نظام بحال ہو, کس سے آپ کو امید ہے؟ دیکھیں جی, میں امید کی بات صرف ایک کوٹ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی بھی آج بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں. ابھی یہ چیز زیر بحث ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی دیکھیں 2 صوبائی اسمبلیوں میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی, عمران خان صاحب کی پارٹی نے الیکشن کے لیے توڑی. سوچ تو ان کی یہ ہے کہ یہ جب 2 صوبوں میں ہمارا اقتدار آ جائے گا, ہمارا آج کل کیونکہ آج کل تو PTI کا واویلا ہے, اگر یہ 2 صوبوں میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ آسانی کے لیے, یہ نا میں نے آپ کو بتایا نا بڑا بے رحم کھیل ہے, اس کو بڑی دور تک سوچنا پڑتا ہے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر PTI تو چاہے گی الیکشن ہو جائیں, کیونکہ آج کل ان کا ڈنکا بج رہا ہے, تو باقی لوگ چاہیں گے کہ نہیں. ابھی تو ملک کے اندر ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سر جوڑ کے ان اچھے لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے جو ملک کے مفاد کے لیے بہتر سوچے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس الیکشن کے اس میں نہیں ہیں, حامی نہیں ہیں کہ الیکشن ہوں, وہ ملک کی خاطر کر رہے ہیں یا عمران خان کی پارٹی کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اصل میں میں نے بتایا نا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے سیاست کا. وہ چاہیں گے کہ الیکشن اکٹھے ہوں, اس میں انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ جی ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے, یا جنرل الیکشن اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے ایک بار ہوں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج کل میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو PTI جیت جائے گی اور بڑی کلیئر جیتے گی, اس لیے وہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں. بالکل, عمران خان سے کیا PTI سے ڈرے ہوئے ہیں. عمران خان سے کیا, آج عمران خان نہیں ہوگا تو کیا سیاست میں, لیکن یہ کہ PTI سے ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ PTI جو ہے نا جماعتوں میں تو بہت جماعتیں ایسی ہیں جو منظم ہیں. جماعت اسلامی کا میں خود بہت دل دادا ہوں, ایک منظم جماعت ہے, طور طریقے سے صحیح بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی PTI کیا کرتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں, سب سے بری اور گندی بات جو مجھے حرکت لگتی ہے سیاستدانوں کی, وہ خواہ عمران خان صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں, حمزہ ہو, پرویز الہی ہوں, ایک دوسرے پہ جب غلیظ باتیں کرتے ہیں اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. سیاست کریں لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے میں رہ کر, اچھی بات, مطلب یہ اس میں دیکھیں سیاست میں ابھی کیا زمانہ ہے. محترمہ شہید ہو گئے سیاست میں,
ان کے باپ کو صحیح باتوں میں چلا جائے تو پتہ نہیں اس وقت 70-71 میں کس کا قصور تھا. ہم چھوٹے تھے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن آج دکھ ہوتا ہے کیونکہ میرا بیسیکلی تعلق پاکستان آرمی سے ہے, اور مجھے پتہ ہے جو 1971 میں ہماری آرمی کے ساتھ ہوا بہت برا ہوا, اور اپنے لوگوں نے کروایا. 80,000 کی فوج قید ہو جانا, اور وہ بھی ایسے ملک کے سامنے, میں نے سمجھتا شرمندگی کی بات تھی, اور یہ غلطی اپنے لوگوں کی تھی. اچھا, یہ تو خیر سلسلہ ہوتا رہے گا. ہم کیونکہ آج کونسلرس کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں, یہ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلدیات کے الیکشن جو ہے جنرل الیکشن سے پہلے ہوں یا بعد میں ہونے چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے تاریخ اناؤنس کر دی ہے, دن تھوڑے ہیں, ابھی ان کو پھر بہانہ مل جائے گا. جو کورٹ کہتی ہے وہ کریں, جو سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں وہ کریں. اب بلدیات نہ بھی کروائیں تو ابھی بلدیات کرانے میں فائدہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک حلقہ بندیاں نہیں ہوئی. مردم شماری تو آج شروع ہو رہی ہے. بلدیات, میں کہہ رہا ہوں جی بلدیات کروانے پہلے کروانے, بلدیات یہ کروا ہی نہیں سکتے. مردم شماری نہیں ہے, حلقہ بندیاں نہیں ہیں, کیسے کروائیں گے؟ اپریل میں تو انہوں نے الیکشن کا شیڈول دے دیا ہے الیکشن کمیشنر اور صدر پاکستان نے, اس سے پہلے مردم شماری ہو ہی نہیں سکتی. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. میں نہیں سمجھتا 30 اپریل تک مردم شماری بھی ہو جائے گی, حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی, اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے, تو مشکل. اچھا, یہ ابھی نیا بلدیاتی ایکٹ بنا ہے, منظور ہوا ہے, پھر مسترد ہوا ہے, پھر منظور ہوا ہے. آپ کی کیا تجویز ہے کہ بلدیاتی نظام میں کونسلر کے پاس کیا اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, بڑی شارٹ سی بات کرتا ہوں, بڑی شارٹ سی. جس وارڈ کا, جس حلقے کا کونسلر منتخب نمائندہ ہونا, اس میں تمام تر وہ کام جو سرکاری نوعیت کے ہیں اس کے انڈر ہونے چاہیے. اچھا, اگر وہ اچھا کام نہیں کرے گا لوگ دوبارہ اسے سلیکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کو نہیں کریں. الیکٹ بندے کے لیے, مطلب ابھی چھوٹا سا سکول ہے, علاقے کی پولیس ہے, اس کی تصدیق کے بغیر کوئی کرایہ دار نہ بیٹھے, اس کی تصدیق کے بغیر آئی ڈی کارڈ نہ بنے, اس کی تصدیق کے بغیر کوئی دوسرے شہر سے آئے رہائش کرے, اس کے علم میں ہونا چاہیے. مطلب سب سے بڑی دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ منتخب نمائندوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. کوئی کرایہ دار باہر سے آیا, لالچ میں کسی نے کرایہ پہ مکان دے دیا, اس کی وجہ سے کئی نقصانات ہوئے, کئی نقصانات. بلدیاتی نمائندہ اس طرح صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی, نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی, جس حلقے کا وہ اقتدار میں الیکٹڈ ممبر ہے, اس کے تمام تر اختیارات اس بندے کے پاس. ایک وقت یہ تھا کہ بلدیاتی اداروں کے ماتحت ایجوکیشن کا سسٹم بھی تھا, صحت کا سسٹم بھی تھا, آپ کے پاس ہارٹیکلچر کا سسٹم بھی تھا, فائر بریگیڈ بھی, سول ڈیفنس ایٹسٹرا, بہت سارے محکمے تھے اس کے. ایجوکیشن تک, ایجوکیشن میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو وہ یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ نظام دوبارہ آ جائے, یا آپ چاہتے ہیں آپ اسی نئے نظام سے مطمئن ہیں جس نے اختیارات ہیں کافی ہیں آپ کو؟ یعنی پہلے کام ہوتے تھے اور بعد میں نہیں ہوئے, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا یہ صحیح ہے؟ دنیا بھر میں کم و بیش میری معلومات کے مطابق 102 ممالک ایسے ہیں جس میں یہ بلدیاتی سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ان کی ایک تنظیم بنی ہے لوکل کونسل ایسوسیشن, جو کہ پنجاب میں بھی ہے, اور میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. ماشاءاللہ. یہ مشرف صاحب, دانیال عزیز صاحب گئے تھے, ان لوگوں نے یہ پروگرام لایا تھا, اور اسی پروگرام کے تحت ان کو اقتدار ملا تھا, تبھی یہ تمام تر محکمے ان کے انڈر تھے. اور میں سمجھتا ہوں جب یہ انڈر تھے تو کام بھی صحیح چلتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایز اے کونسلر مصالحتی کمیٹی یونین کونسل 18 کا چیئرمین تھا. تو میں آپ کو بتاؤں, خواجہ انور صاحب ہمارے ٹھیک ہے, ڈی ایل جی تھے, ADLG تھے. اور میں بتا دوں کہ اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ انسپیکٹر بشیر حراج صاحب تھے, دلی گیٹ کے SHO. تو ایک مسئلہ بنا علاقے میں پردے کے لیے, تو میں نے انہیں کال کی, اور انہوں نے مطلب میری اس کال پہ فوراً میری یونین کونسل میں آئے, اور وہ ہم نے بیٹھ کے مسئلہ حل کیا, کیونکہ وہ جھگڑے کا مسئلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی بھی عزت تھی, ہماری بھی, اور ہم نے بہت ایسے فیصلے کیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملتان کے لیے یہ بھی عزت بخشی ہے کہ لاہور میں ملتان میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے فیصلوں پہ. میں نے 102 فیصلے کیے تھے اس وقت. ٹھیک ہے.
اور 6 سے 7 فیصلے میں کر نہیں سکا. اس کی مین وجہ یہ تھی لوگوں کے ذاتی جو نا وہ جذبات، جس وجہ سے میں کر نہیں سکا. تو الحمدللہ میں اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس مقدمے بہت کم جاتے تھے اسی نظام کے تحت، مصالحتی کمیٹی کے تھرو. یعنی جو فیصلے آپ کرتے تھے اس پہ عمل درآمد ہوتی تھی. میرے فیصلے الحمدللہ ہم کورٹ میں، عدالتوں میں مقدمے چلتے تھے، ہم اپنا فیصلہ کورٹ میں دیتے تھے، کورٹ ہمارے فیصلے کو مانتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا. صحیح. ملک صاحب یہ تو پھر سسٹم بہت اچھا ہے. اگر پہلے نمبرداری سسٹم ہوا کرتا تھا، آپ کونسلر کا ہو گیا، اور اگر یہ فیصلے پنچایتی فیصلے کرتے ہیں یا کوئی اپنا بڑا مسئلہ حل کرتے ہیں تو ان لوگوں کو تو کوئی، دیکھیں میں وہی اس لیے آج کے ہمارے پروگرام کا مین مقصد بھی تھا کہ عوام کو جو فوری ریلیف مل سکتا ہے نا بہت سارے شعبوں میں، وہ اس کا یونین کونسل کا کونسلر ہے جو اس کی ہر وقت اپروچ میں ہے، ہر وقت پہنچ میں ہے. اور دیکھیں یہ جتنا میں نے قریب سے دیکھا، کیونکہ میں بہت عرصے تک بلدیات کا بیٹ بھی کرتا رہا ہوں، تو جتنا یہ چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر نے ڈیلیور کیا ہے، آپ کے نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبران وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایک تو ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، اتنے مسائل اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے ان کا، اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت سننا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے نا. ہم یہ گلا نہیں کر رہے کہ ان کی کارکردگی خراب ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اتنے بڑے حلقوں سے اتنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا بیک وقت ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے جو سسٹم بہترین یہی ہے کہ بلدیات میں جو ہے نا وہ اس کو امپاور کیا جائے اور بلدیات کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جائے. اور جو بیسک خدمت کرنے والا اس میں جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کونسلر کا ہے. کونسلر اچھا سر، یہ جو کونسلر کا جو ہم اختیارات بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ابھی مشرف صاحب کے دور کے بعد جو ہے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں بہتر ہیں یا مشرف صاحب والا وہ نظام بہتر زیادہ تھا، اس میں زیادہ ڈیلیور کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے ہر انسان سے ہر کام میں، ہر شعبے میں غلطیاں اور کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے. مشرف صاحب کے دور میں بھی کوئی کوتاہیاں تھیں جس کی میں مین نشاندہی یہی کروں گا کہ ان کے دور کے اندر اقتدار میں ایک یوسی میں بہت زیادہ لوگ تھے جن کی آپس میں نہیں بنا کرتی تھی. یونین کونسل میں فیصلے کرنے میں کوتاہی تھی. جس طرح میں نے مصالحتی کمیٹی کی بات کی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اقتدار پارٹی ہوتی ہے، ایک اپوزیشن والے ہوتے ہیں. ہم نے متفقہ طور پہ یہ ٹیم بنائی تھی. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مصالحتی کمیٹی جب بنتی ہے اس میں سارے کونسلر ہوتے ہیں اور عوامی لوگ بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، خواتین منتخب کونسلر بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں کم غلطیاں تھیں جو کہ بعد میں ان کو دہرایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ چاہتے ہیں اس میں تبدیلیاں آئے؟ جو کمی ان سے نظر آتی ہے. دیکھیں میں نے پھر آپ کو پہلے بتایا نا، اس ملک کے خیر خواہ لوگ موجود ہیں، جہاں کوئی بھی غلطی کرے اس کی نشاندہی کرے، لیکن تنقید برائے اصلاح. ہمارے ملک میں یہ بڑی تکلیف ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو میرے مخالف لوگ جھنڈا اٹھا کے نا دہلی گیٹ پہ لگا دیں گے. حالانکہ تنقید برائے اصلاح اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو خوف رہے، بندہ غلط کام نہ کرے، تو وہ تنقید برائے اصلاح کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ سنور جائیں، بجائے اس کے کہ عداوتیں بڑھائیں. وہ وقت نہیں ہے کہ عداوتیں بڑھائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان بہتر لائف گزار سکتا ہے نا، سیاست میں بھی، علاقے میں بھی، فیملی میں بھی، جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے وہ علاقے کے لیے بہتر ہے، جو علاقے کے لیے بہتر ہے وہ آپ کے گاؤں کے لیے بہتر ہے، جو گاؤں کے لیے بہتر ہے وہ شہر کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے شہر کے لیے بہتر ہے وہ آپ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر روڈ پہ جاتا ہوا کوئی مرد یا کوئی عورت موٹر سائیکل پہ جاتے مالٹا کھا کے چھلکے پھینک رہے ہوں نا، تو میں آپ کو اپنے جذبات نہیں بتا سکتا. کوئی گنڈیریاں چوس کے زمین پہ پھینک رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ لوگ اپنا شہر، میں کہہ دیتا ہوں مجھے موقع ملے میں کہتا ہوں میری بہن، میرے بھائی، یہ شہر ہے، یہ کیا آپ پاگلوں کی طرح روڈ پہ گند پھینکتے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے شاپر میں ڈالیں، دوسرا شاپر لے لیں، بیٹھ کے کھا لیں. تو یہ تو شعور کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا، صفائی ہونی چاہیے. ہر چیز بلدیات کا کام یہ ہے، بلدیات کا کام، حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے. اور بلدیات والے جو ہے نا اپنا فرض سمجھ کے یہ کرتے ہیں، کیونکہ بلدیات والے اپنے علاقے کو تو کم از کم سنواریں گے نا، کیونکہ فرداً یہ جانتے ہیں ہر کسی کو اور ہر کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آپ آخر میں پروگرام کے جو ہے حکومت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، اور پبلک کو بھی ایک میسیج دے دیں؟ پہلے پبلک کو دے دیں پھر حکومت کو دے دیں.
دیکھیں جی، میں سوسائٹی نیوز کے پلیٹ فارم پہ آج بیٹھا ہوں. میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے، وہ خواہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، آپ اپنی طرف سے اچھا نمائندہ، وہ خواہ کسی پارٹی کا ہو، امانت سمجھ کے ووٹ ڈالیں اور اسے بتائیں کہ ہم آپ کو منتخب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ہمارے لیے ایک بہتر کام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے، انہیں بلا جھجک کہہ دیں کہ دوبارہ پھر آپ کی شاید ووٹ، ہم آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے ہم آپ نہ آئیں. ہم آپ خود جائیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اچھے کام کریں. میں نہیں سمجھتا اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 1971 میں 44 روپے پہ بھرتی ہوا ہوں. تو ظاہر ہے جب وہ وقت تھا تو آج مہنگائی کو آپ دیکھ لیں. یہ مہنگائی میں سمجھتا ہوں جو صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اقتدار میں بیٹھ کے، ان کی وجہ سے آتی ہے. وہ کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے، دوسری وجہ سے. اور ہمارے سیاستدان کوئی ایسے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کسی کو برا نہیں کہتا، 4 سال باہر بیٹھے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں کروڑوں روپے بٹور کے. پھر بات میں سمجھ نہیں آتی انہیں رات کو نیند، ہم 10 روپے کا نقصان کر دیں اپنے گھر کا، سائیکل اپنی گھر کی ہو اسے صاف کرتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کی کار ہو اسے صاف نہیں کرتے. انہیں پیسے کی قدر نہیں ہے، کروڑوں روپے لے کر بھی آج بھی اسی طرح وہی سوچ، وہی بے ایمانی، وہ سب کچھ وہی. میں نہیں سمجھتا. تو گورنمنٹ کے لیے کیا میسج ہے آپ کی؟ گورنمنٹ کے لیے میرا یہ میسج ہے، بڑا سخت الفاظ بول رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے. دیکھ لو، آپ لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے، اور یہ زندگی کا پتہ نہیں ہے ایک سانس ہے یا نہیں ہے. خدا را ہمارے ان اب کیا نام ہے، بزرگان جو فیملیوں کے ہمارے گزر گئے 1947 میں، ہمارے باؤ جزا نے جو قربانیاں دیں، عزتیں لوٹائیں، گھر چھوڑے. خدا را یہ جو نئی نسل آج اقتدار پہ بیٹھی ہے، خدا را کچھ سوچو. یہ باپ، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. یہ ملک ایک خاک روپ سے لے کر ایک بادشاہ تک کا ملک ہے. خدا را میں پھر کہوں گا، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. خدا را اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے سوچو تاکہ دنیا میں عزت سے جی سکیں. جیسے آپ لوگ بھکاری بنتے ہیں، لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں ایسا وقت لاتے ہیں کہ آپ اپنے کیوں گزارا نہیں کرتے؟ کہ آپ کے پاس کیا وسائل کم ہے، آپ کے پاس آمدنی کم ہے؟ آپ ایک پٹرول میں 1 روپیہ مہنگائی کریں تو آپ کے پاس اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس ملک کا نظام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دیں. اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو کسی ایسے لوگ کو دے دیں. میں تو چاہتا ہوں جس طرح ابھی آپ کے پلیٹ فارم سے، اگر نہیں چلا سکتے، کسی کو ایک دوسرے پہ اعتراض ہے، تو ملک سے اچھے لوگ نگران گورنمنٹ لے آئیں، وہ 2 سال حکومت کریں، ملک کو ایک راہ پہ گامزن کریں، پھر الیکشن کروا دیں. کیا ابہام ہے؟ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلدیات کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ کونسلز کے مسائل اور کونسلز کی جو انہوں نے خدمات سر انجام دیا اس حوالے سے بات چیت کی جائے. اور انہوں نے جو آخر میں پیغام دی ہے پبلک کو کہ ووٹ امانت سمجھ کر استعمال کریں اور اچھے لوگوں کو اختیار میں لائیں. اور حکومت سے بھی یہ کہا کہ جتنی چادر ہو اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں، اپنے وسائل میں زندہ رہیں تاکہ یہ قرض کے لیے جگہ جگہ بھیک مانگنے کے لیے نہ جانا پڑے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. میں اپنے معزز مہمان جناب یوسف انصاری صاحب کا بہت شکر گزار، بہت شکریہ. اور اپنے محترم دوست اور اینکر جناب سید صفدر البخاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اس پروگرام میں انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.